شادی کے پہلے سال میرے لیے بہت مشکل تھے، ایسے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ عارش کی امی میری ساس ہر وقت مجھ سے ناراض غصہ رہتی تھی۔ ہماری لو میرج ہوئی تھی۔ وقت کی اس پریشانی نے میری ہیلتھ بہت زیادہ خراب کر دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی مجھے پوچھتا تھا تم نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے۔ پھر میری ماما نے مجھے ایک دن ایسا طریقہ بتایا جس کو میں نے ڈٹو ٹو ڈٹو ویسے ہی فالو کیا، اور الحمدللہ 1000 بار عارش کی امی اس دن سے میری فین ہو گئی ہیں۔ اب مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو وہ مجھے ڈانٹتی نہیں ہے، بلکہ پیار سے اپنے پاس بٹھا کر کہتی ہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، اور میں دل ہی دل میں کہتی ہوں میرے ایک اس عمل کی وجہ سے کتنی خوشیاں آ گئی ہیں میری زندگی میں۔ وہ عمل یہ تھا کہ ایک دن میں نے عارش کی امی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو پیار سے کہا جان آپ میری ماما جیسی ہیں، آپ مجھے کچھ بھی کہیں مجھے برا نہیں لگے گا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو آپ مجھے پیار سے سمجھائیں، میں نہ سمجھوں تو غصہ کر لیں لیکن پلیز مجھ سے خفا نہ ہو، آپ کی ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر وہ دن گیا اور آج کا دن ہے، میری زندگی میں پہلے سے زیادہ سکون اور برکت آ گئی ہے۔ اس سب سے میں نے یہ سیکھا کہ بڑوں کو ناراض کر کے آپ خود خوش نہیں رہ سکتے۔ اصل برکت اور نعمتیں ہمارے زندگی میں صرف اور صرف ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے وہ ہماری ساس ہوں یا ہماری امی ہوں۔ آپ کو وہی ملے گا جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں، چاہے وہ رسپیکٹ ہو یا بدتمیزی۔ ان سب سے یاد آیا کہ میں یہاں عارش کے لیے نوڈلز بنا رہی تھی، اس کو بہت پسند ہے انڈے والے نوڈلز، بیچ میں کچھ سبزیاں بھی ہوں، تو چلیے اس کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ روم میں آئی تو دیکھا عارش نے میری ساری پرفیومز کو ایسے بیڈ پر بکھیرا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ان کو ٹھیک کیا، پھر عارش کو اس کے نوڈلز دیے، لیکن ساتھ ہی دیکھا کہ اس نے میرے لیے بھی ایک چھوٹا سا سرپرائز منگوا کے رکھا ہوا ہے۔ سب کچھ کھا کر اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا اور ٹھنڈی ٹھنڈی پیپسی کو انجوائے کرتے ہوئے اس ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔